وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ ہم سب کا رب ہے، پروردگار ہے۔ جو آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، ارشاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو عبادت کے لائق صرف اور صرف ذات کبریا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کا کوئی شریک نہ بنائے، اور بندے پر یہ حق جو اللہ کا ہے، اس حق میں جب کوئی کوتاہی کرے، اللہ کی عبادت سے انکار کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، وہ شخص حقیقت میں راندہ درگاہ الہی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ بندے کی پرورش، بندے کی نگہداشت، بندے کے معاملات اور مسائل، ان کا حل کرنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب مخلوق کو شامل کیا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، کوئی انکار کرے اقرار کرے، کوئی اسے پوجے کوئی اسے نہ پوجے، اللہ سب کو نوازتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ اور ربوبیت کا تعلق اللہ کا یہ تمام انسانوں کے ساتھ، تمام مخلوقات کے ساتھ، جن اور انس کے ساتھ، یہاں تک کہ کوئی بھی زیرو ایسا نہیں جسے اللہ اپنی ربوبیت سے محروم رکھتا ہو۔ وہ سب کو دیتا ہے، انکار کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، اقرار کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ پر بندوں کا حق ہے، اور اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہ بنائے۔ اللہ کی عبادت یہ حقیقت میں ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اس کی طبیعت اور اس کی مادیت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ عبادت کے بغیر اسے سکون ملے، چاہے وہ عبادت اللہ کی کرتا ہو یا غیر اللہ کی کرتا ہو، یہ عبادت کا، عبد کا مادہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شیشہ زنگ آلود ہے، تو اسے پاک صاف پانی سے صاف کریں گے تو وہ چمکنا دمکنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اسے اگر خراب پانی سے صاف کریں گے پھر بھی صاف ہوگا، لیکن اس کے اندر وہ صفائی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کا کلام، اللہ کی عبادت، اور اس طریقے کے مطابق جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، عبادت وہی اللہ کے حق قبول اور مقبول ہے جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ اس طریقے کے مطابق کوئی عبادت کرتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 2 رکعت فرض فجر کی نماز ادا کی، اور اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے تو وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ زیادتی ہو جائے گی اور اللہ کے ہاں نامقبول ہے۔ اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعت فرض ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے خود بھی ادا کی ہے، اگر اسے کوئی کم کر لے بغیر کسی شرعی عذر کے
تو وہ عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو اتباع اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے مطابق، اس لیے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ، تو آپ ان سے کہیے فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عبادات میں بھی ہو، معاملات میں بھی ہو، اور تمام زندگی کے تمام معاملات میں اتباع ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ کھانا پینے سے لے کر باقی تمام معاملات میں جو طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس طریقے کو اپنانا یہ عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز کا یا روزے کا یا حج کا نام نہیں، اتباع ہے کامل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ عبادت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم میری عبادت کرو، اس لیے یہ میرا حق ہے تمہارے اوپر کہ تم میری بندگی کرو، اور مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ میں تمہاری نگہداشت اور پرورش کروں۔ رازق اللہ کی ذات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی اور انسان کے معاملات کو بہتر نہیں سمجھتا، اور حقیقی سکون اور حقیقی اطمینان اور حقیقی خوشی اللہ اس بندے کو عنایت کرتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے ذکر سے جس کا دل آباد ہو جائے، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو خوشیاں عطا کرتا ہے۔ اور وہ جس حالت میں بھی ہو، غربت میں ہو یا امارت میں ہو، سفر میں ہو یا مقیم ہو، وہ زندگی کے کسی بھی روپ میں ہو، جب تعلق اللہ سے بنتا ہے اللہ انہیں خوشحالی اور خوش نصیبی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔